الدموع سبيل. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. عزیز دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام مجید فرقان حمید سے وہ کچھ آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیلہ. لوگ وسیلے کے انکاری ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ببرکات اللہ اور ہمارے درمیان ایک وسیلہ ہیں، اور یہ اللہ نے ہی وسیلہ بنایا بھی ہے. ہمیں قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ملا، دین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ملا، شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ملی، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ملا. تو عزیز دوستو، وسیلے کا انکار نہ کرو. اللہ جانتا میرا کہ جس نے وسیلے کا انکار کیا نا، اس کو اللہ نے سخت سزا دی، اور اپنے پیارے محبوب کو منع بھی کر دیا کہ میرے محبوب اب اس کے لیے تم مغفرت کرو یا نہ کرو، دونوں برابر ہیں. میں ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا. کتنا بڑا اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا جس نے وسیلے کا انکار کیا. تو عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ ہے. ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اب قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ ہی گناہ معاف کرتا ہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ اعلان کرو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو. اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، تو رحمت سے نا امید نہ ہو. میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. میں بہت غفور ہوں، انہ هو الغفور الرحیم، بہت غفور ہوں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا کہ معافی تو میں دوں گا، تمہیں معاف کروں گا، لیکن اس کا طریقہ بھی اللہ نے ہی بتایا. اور پھر اس کا قرآن میں ذکر. اب سورہ منافقون ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر ہے 5. اب یہ واقعہ ہے ایک منافق کا جو مدینہ پاک میں رہتا تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ بے ادبی کری، اور وسیلہ کا انکاری تھا وہ. جب نبی پاک علیہ السلام کو صحابہ کرام نے بتایا تو سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہو کہ میرے پاس آئے، میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا. جب اس کو یہ پیغام پہنچا تو اس نے پھر بڑائی کرنا شروع کر دی، جیسے آج کل کے لوگ بکواس کرتے ہیں کہ وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو سنتا بھی ہے، دیکھتا، بے شک سنتا دیکھتا ہے، لیکن مرضی کا مالک ہے نا، وہ کرے نہ کرے تم کیا کرو گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس کو، اور اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور تم بھی مغفرت کی دعا کرو. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. یہ قرآن میں ہے. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، سنو واقعہ. پھر جب سرکار کو پتہ چلا تو آپ نے پیغام بھیجا اس کے پاس کہ اس کو کہو میرے پاس آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا. اس نے بڑائی کے لفظ کرے، اس نے اپنا منہ موڑ لیا. نبی پاک بولا میں نے ان کی ضرورت پڑے گی، یہ مجھے بخشوائیں گے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنو قرآن پاک سورہ منافقین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا، اے میرے محبوب جب آپ نے کہا اس سے کہ تعالوا، آ میرے پاس، یستغفر لکم رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول تیرے لیے استغفار کرے گا. اس نے کیا کرا؟ لووا رؤوسہم، اس نے اپنا منہ موڑ لیا. ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور منہ موڑ کر اور بڑائی مارنے لگا، تکبر کرنے لگا. وہم مستکبرون. بس اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ حرکت جو ہے نا اتنی ناگوار گزری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا جلال آیا کہ میرا محبوب تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، اس کو بخشوانے کی بات کر رہا ہے، اور یہ ان سے تکبر کر رہا ہے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اس نے منہ موڑ لیا. بس آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے سواء علیہم، میرے محبوب سوائے اس کے کہ استغفرت لہم، آپ استغفار کرو، ام لم تستغفر لہم، یا نہ کرو، دونوں برابر ہیں. اس کے لیے، اس شخص کے لیے میرے محبوب تو میری بارگاہ میں استغفار کرو یا نہ کرو، دونوں برابر میں. لن یغفر اللہ لہم، میں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشوں گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو میں ہدایت دیتے ہی نہیں.
اللہ نے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب کو فاسق بول دیا، فاسق ہے، رستہ ہی بند کر دیا، بالکل اپنی ہدایت کا رستہ ہی بند کر دیا۔ آج کل کے جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ وسیلہ کہاں ہے قرآن پہ، یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اب سنو، اللہ تعالیٰ نے وسیلہ کیا بتایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہو نا، جاؤ، کہاں جاؤ اے اللہ، تیرا در چھوڑ کے ہم کہاں جائیں، تو ہمیں کہاں بھیج رہا ہے، کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب کے پاس جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، قرآن ہے یہ،